بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو سلسلہ نمبر 6 کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ امام مہدی کون ہیں اور ان کے اوصاف کیا کیا ہوں گے، اور اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت کون سا ہوگا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ اس پیغام کا مرکزی نقطہ ہے جسے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ سب مسلمان بلکہ اہل کتاب بھی اس پیغام کو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہو کر رہے گی، اور یہ تقدیر ان کے حقائق کا یقینی بیان ہے جو مستقبل قریب میں وقوع پذیر ہوں گے، اور ان کے ذریعے اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرے گا۔ تو میں امام مہدی کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو احادیث امام مہدی کی آمد کے زمانے پر دلالت کرتی ہیں، اور جن احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کا زمانہ کون سا ہوگا۔ اور ویسے بھی آج جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ وقت بالکل قریب ہے کہ جس وقت میں امام مہدی آئیں گے، اور یہ جو دن ہم گزار رہے ہیں یہ ہم امام مہدی کی آمد کے انتظار میں ہی گزار رہے ہیں۔ تو میں احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اہل روم ان قریب امن کی غرض سے تمہارے ساتھ صلح کریں گے، پھر تم مل کر کسی دشمن پر حملہ کرو گے، تمہیں کامیابی ہوگی، مال غنیمت ملے گا، پھر تم صحیح سلامت لوٹ جاؤ گے، پھر تمہارا پڑاؤ اونچے اونچے ٹیلوں والی چراغاں میں ہوگا۔ اہل سلیب میں سے ایک آدمی سلیب اٹھا کر کہے گا، سلیب غالب آ گئی۔ ایک مسلمان غصے میں آ کر کھڑا ہوگا اور اسے دھکا دے گا۔ اس وقت اہل روم صلح توڑ دیں گے اور خون ریز مارکے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ 80 جھنڈے لے کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ حدیث مسند احمد، سنن ابی داود، ابن ماجہ اور ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسری حدیث کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک رومیوں کی فوج اعماق یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈال لے۔ ان سے مقابلے کے لیے روئے زمین کے بہترین افراد پر مشتمل ایک لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا۔ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے صف بندی کریں گے تو روم والے کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے لڑنے دو جنہوں نے ہمارے آدمیوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ مسلمان جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے بھائیوں سے نہیں لڑنے دیں گے۔ جب وہ شام میں آئیں گے، یعنی امام مہدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شام میں آئیں گے، تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی وہ صفیں درست کر کے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ نماز کھڑی ہو جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ اور اسی حوالے سے تیسری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ ایک آدمی بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، اس کے پاس مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے، اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ اور چوتھی حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے خون ریز مارکہ میں مسلمانوں کا کیمپ غوطہ نامی جگہ پر ہوگا، وہاں دمشق نامی ایک شہر ہوگا جو ان دنوں مسلمانوں کے لیے بہترین منزل ثابت ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابی داود اور حاکم کے اندر موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ان احادیث میں غور و فکر کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ایک عالمی اتحادی جنگ ہوگی جس میں ہم اور اہل روم حلیف ہوں گے۔ تو اہل روم سے مراد امریکہ اور یورپ ہیں، اور مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن کمیونسٹ ہوں یا کوئی اور ہوں، البتہ کامیابی مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ اس اتحادی عالمی جنگ کی تمہیدات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دیکھ لیں، آج ہمارے اور اہل روم کے درمیان پرامن صلح ہے۔ کمیونسٹ کیمپ یعنی چین، روس اور ان کے ماننے والے آپس میں معاہدے اور عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کا عہد کر لیا ہے۔ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ ایک اندازہ ہے، ایک نتیجہ ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں وہ نتیجہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اپریل 1996 میں روس کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا۔ صورتحال میں یہ ایک ایسی مبہم تبدیلی تھی جس کی پہلے سے کوئی مثال نہیں ملتی۔ پوری دنیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان معاہدوں کی تیز دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آخری چند مہینوں کے درمیان ایسے عہد و پیمان باندھے گئے ہیں جو کئی صدیوں سے وجود میں آئے نہیں۔ اس آخری مرحلے میں یہودیوں کا اپنی قیادت کے لیے نتن یاہو جیسے انتہا پسند کا انتخاب کیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان عربوں کی غفلت کی نیند سے بیداری اور شیرازہ بندی کی کاوش، فیصلہ کن جنگ
اور قریبی خاتمہ کی طرف بہت سے اشاروں میں سے ایک اشارہ ہے۔ ٹکراؤ کی آواز بلند ہو چکی ہے اور کشیدگی میں مسلسل تیزی آ رہی ہے، اور ہم بڑے عرصے سے یہ ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ کا ٹکراؤ کا خطرہ، اور ہم یہ بھی سنتے رہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ امریکہ کو ایک بہت بڑے خفیہ کمپلیکس کا پتہ چل گیا ہے جس کی تعمیر روس کر رہا ہے اور جو ایٹمی قیادت کا مرکز ہوگا۔ ہم یہ بھی سنتے رہے کہ ترکی اور اسرائیل نے اتحاد کر لیا ہے، جس سے عرب مسلمان خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور ترکی کے ساتھ معاملات میں بڑی احتیاط برت رہے ہیں۔ ہم یہ بھی سنتے رہے کہ امریکہ اور جاپان کا اتحاد ہو گیا۔ یہ اتحاد ان معاہدوں کے علاوہ ہے جو یہاں وہاں ہو رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہر کوئی حالت منتظرہ میں ہے، یعنی ہر کوئی انتظار میں ہے، ہر کوئی آس لگائے بیٹھا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس کی انگلیاں آگے بڑھ کر تباہ کن جنگ کی سوئچ کو دبائیں گی۔ غالباً وہ کامیاب و کامران مسلمانوں اور رومیوں کا بلاک ہوگا۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا کا جو نقشہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، ہر کوئی اسی انتظار میں ہے اور آس لگائے بیٹھا ہے کہ کب کیا ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا، کیسے ہوگا۔ بہرحال یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب وہ حالات بنیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ ٹھیک کس وقت ہوگی، یعنی وقت کون سا ہوگا، اس کا جواب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زیادہ تر اہل کتاب کی رائے یہی ہے کہ یہ جنگ 3 سال کے اندر اندر، یعنی 2000 عیسوی سے پہلے ہوگی، کیونکہ وہ ایک نجات دہندہ اور مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو آسمان سے اتر کر ان کو نجات دلائے گا۔ یہودی بھی اس نجات دہندہ یا الہامی بادشاہ کے منتظر ہیں جس کو وہ مسیحا کا نام دیتے ہیں، جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا۔ انہوں نے اس وقت کا بھی تعین کر لیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اپریل 1998 عیسوی یعنی اسرائیل کے قیام کے 50 برس بعد اس کا ظہور ہوگا۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ان یہودیوں کی کچھ عرصہ پہلے کی باتیں تھیں جو انہوں نے اندازے لگائے تھے، لیکن یہ وقت، یہ تاریخیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ تو گزر چکی ہیں۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وقت بالکل قریب ہے۔ پھر ان یہودیوں نے کہا کہ بھئی عین اس وقت مسیح دجال اپنے پیروکاروں کے ساتھ نئے ہیکل سلیمانی میں رونما ہوگا اور بڑے پادری کے ساتھ جلنے والی قربانی دے گا۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہودی کہتے ہیں کہ جہاں پہ مسجد اقصی بنی ہوئی ہے یہاں پہ پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ تو بہرحال یہ بات تو ان کی غلط ہے، لیکن اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہودی دن بہ دن مسجد اقصی پر قبضہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد وہ گڑھے کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں اور جلد ہی اس کے قریب جلنے والی قربانیاں پیش کریں، اور پھر اس کے پیروکار قربانی کے ارد گرد اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں گے کہ وہ آسمان سے آگ بھیج کر اس کو جلا دے۔ یہی قربانی کی قبولیت کی نشانی ہوگی۔ وہاں وہ 7 دن ٹھہرے گا مگر کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ یہ ان یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے۔ تو ناظرین، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ یہودیوں کی باتیں ہیں کچھ عرصہ پہلے جو انہوں نے اندازے لگائے تھے۔ اب میں عیسائیوں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں کہ عیسائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بالکل مختصر بیان کروں گا۔ تو عیسائی جو ہے وہ آنے والی تباہ کن ہرمجدون کی جنگ کے آغاز میں آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ موسم خزاں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اپنے ماننے والوں کو بادلوں پر اوپر اٹھا لیں گے تاکہ وہ اس جنگ کی ہولناکیوں کا مشاہدہ ہی نہ کر سکیں، چنانچہ وہ اپنے ماننے والے لوگوں کی پشت پناہی کے لیے نازل ہوں گے۔ تو بہرحال ان عیسائیوں کی کچھ حد تک تو بات صحیح ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی بات وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بادلوں پر اٹھانے والی بات یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا بھی عیسائیوں کی طرح ہی ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جلد آسمان سے ہی نزول ہوگا، مگر مسلمان ان کی طرح یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ رب کی حیثیت سے ان کا نزول ہوگا، بلکہ وہ تو ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے نازل ہوں گے، اور نازل ہو کر صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور آخر میں دجال کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی تلوار سے وہ قتل کریں گے۔ تو بہرحال اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی۔